أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا بالقاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس صلوات پڑھیے محمد وآلہ عزیزان گرامی، کل ہماری تمہیدی گفتگو آپ سے ہوئی تھی اور اس میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری اعضاء ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہماری شناخت ہے، یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہماری بقا کی ضامن ہے، اور اسی سے ہماری اب تک کی تہذیب اور تمدن، ہمارا دین کا شغف اور دین کی معلومات کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی ہمارے لیے اور یہ عزائے حسین نہ ہوتی، کربلا ہمارے لیے نہ ہوتی، یا کربلا سے ہماری وابستگی نہ ہوتی، تو یقیناً ہم ایک گمراہ فرقہ ضرور بن جاتے، ہم منتشر ہو جاتے، اور آج ہر محاذ جنگ پر اور ہر محاذ پر جہاں ہم کامیاب ہیں اور کامران ہیں، اس میں بہت بڑا کردار اس عزائے حسینی نے ادا کیا۔ دنیا نے ہمارے اوپر تحقیق کر لی، دنیا نے ہمارے عقائد کو، ہمارے رہن سہن کو، ہمارے کاموں کو، ہمارے تمام چیزوں کو پورے طریقے سے سمجھ لیا ہے۔ جو چیزیں آج سے 20 سال پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھیں، اب ہمارے عقائد کے سلسلے میں وہ معلوم ہو گئی ہیں، اور اس میں انہوں نے، چاہے وہ اس بات کا اقرار کریں یا نہ کریں، دو چیزوں کا یقیناً انہوں نے اقرار کر لیا ہے کہ آج شیعہ قوم زندہ ہے تو کیوں، اس کی سب وجہ اور سبب کیا ہے۔ کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اگر 1400 سال سے کسی قوم پر مسلسل ظلم و تشدد کیا جائے اور اس کو منتشر اور ختم کرنے کی کوشش کی جائے اور پھر بھی وہ قوم باقی رہے، تو کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، اور اس میں دو وجوہات جو ان کو ملی ہیں، ان میں سے ایک اہم وجہ یہ عزائے حسینی ہے، اور دوسری اہم وجہ ہمارے علماء اور مرجعیت ہے کہ جنہوں نے قلم سے، اور قلم سے ہی نہیں اپنے خون سے، دین کی آبیاری کی ہے۔ شہید اول کے واقعات پڑھیے، شہید دوم کے واقعات پڑھیے، شہید ثالث کے واقعات پڑھیے، شہید رابع کے واقعات پڑھیے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک کتاب، ایک عقیدے کے سلسلے میں ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اپنی کتاب لکھی تو ان کو قتل کیا گیا، دوسرے نے قید خانے میں اپنے خون سے اس کتاب کی تشریح لکھی دیواروں پر، ان کو قتل کیا گیا۔ آج ہم کو مستحکم اور منزہ کرنے کا صرف اور صرف یہ دو ہی یہ ذرائع ہیں، ایک وہ مراجع کرام ہیں کہ جو ہماری مسلسل ہمیں جمود کی کیفیت پر نہیں چھوڑتے، ہمارا دین جمود پہ نہیں ہے، حالات کے بنا پر جو ضرورت ہے اس پر اجتہاد کر کے ہم کو راستہ دکھلانے والی وہ شخصیتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم باقی ہیں اور زندہ ہیں۔
اور عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی سر نہیں جھکایا کسی کے سامنے، چاہے وہ منگول آ گئے ہوں، چاہے وہ برٹش فوجیں آ گئی ہوں، چاہے آج کی فوجیں پہنچی ہوں، انہوں نے ملنے تک سے انکار کر دیا ہے کہ ہم بات ہی نہیں کریں گے ان سے، اس قابل نہیں کہ ان سے گفتگو کی جائے۔ یہ کون ہے؟ تو ہمارے مراجع کرام اور علماء نے یہ خدمت انجام دی ہے جس کو ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اور المیہ یہ ہے کہ جہاں عزائر حسینی سے ہمارا اتنا اچھا تعلق ہے، قریبی تعلق ہے، ہم اس کے شہدائی ہیں اور اس میں ہم اپنا وقت لگاتے ہیں، وہیں ہمارے ہاں مختلف فکریں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ میں اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بہرحال ضروری سمجھتا ہوں۔ بڑی ہوائیں چل رہی ہیں مختلف طرح کی، اور میں گناؤں گا تو آپ کہیں گے کہ وہ عجیب طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن چونکہ تعلق اس کا ہم سے ہے، چاہے وہ براہ راست ہو اور چاہے نہ ہو۔ ہمارے یہاں اس وقت فکریں کتنی ہیں شیعہ قوم میں، وہ گن لیجئے ذرا، اس کے پر ذرا 2 منٹ کی توجہ دے لیجئے، پھر اس کے بعد میں اپنے موضوع پہ چلا جاؤں گا۔ خود شیعہ فرقوں میں ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ صرف مجلس اور ماتم کر لیا گیا جنت انشاءاللہ مل جائے گی، باقیہ کسی بھی دین کے فرائض سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، حج کے لیے جائیں نہ جائیں، بس حسین کر لیا انہوں نے 10 دن کے لیے، وہ بھی بہت کیا تو 2.25 مہینے کے لیے کر لیا، اور یہ کافی ہے ان کے لیے۔ یہ میرا عقیدہ نہیں، میں آپ کو صرف گنا رہا ہوں عقائد، تاکہ آپ ہوشیار ہو جائیں، سمجھ جائیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ دوسرا عقیدہ جو بہت زیادہ مستحکم طور پر اس وقت چل رہا ہے پوری دنیا میں، اور اس میں اچھے خاصے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، وہ تقلید کے خلاف چل رہا ہے کہ مراجع کرام کی تقلید کرنے سے فائدہ کیا؟ وہ نجف میں ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ قم میں ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہم کو کیا بتائیں گے؟ ارے ہم نے دنیا دیکھی ہوئی ہے۔ اور بڑھ کر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا عقیدہ معاذ اللہ اچھا نہیں ہے، ان کا زیادہ اچھا ہے، جو صاحب فرما رہے ہیں۔ یہ زیادہ جانتے ہیں، وہ کم جانتے ہیں۔ انہوں نے زیادہ کتابیں پڑھی ہیں، انہوں نے زیادہ تقوی اختیار کیا ہے، انہوں نے زیادہ عدل اختیار کیا ہے، انہوں نے زیادہ نیکی کی ہے، بجائے اس کے کہ ان مراجع کرام کے جنہوں نے 60 سال 70 سال کس عرق ریزی کے ساتھ تعلیم حاصل کی ہے۔ نجف کا واقعہ ہے، 2 علماء رہتے تھے ساتھ ایک ہی کمرے میں، کھانے کو نہیں تھا، تو کھانا کھائیں کہاں سے؟ جو شہریہ ملتا تھا وہ اتنا نہیں تھا کہ اس سے مہینے بھر کا گزارا ہو سکے۔ تو ایک طالب علم دوسرے سے کہتا تھا تم نے کھانا کھا لیا؟ وہ کہتا ہاں کھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا پوچھتا تھا تم نے کھا لیا؟ کہاں کھا لیا۔ جھوٹ نہیں بول رہے تھے، وہ کھاتے تھے۔ کیسے کھاتے تھے؟ جو لوگ تربوز کھاتے تھے ان کے لال حصے کو تو ہم سب پسند کرتے ہیں، چھلکے میں جو سفید حصہ لگا رہتا ہے وہ پھینک دیتے تھے، ہم بھی پھینک دیتے ہیں۔ اسے دھو کے صاف کر کے پاک کر کے یہ کھاتے تھے۔ آپ کو اندازہ ہے علماء نے کتنی بڑی خدمت کی ہے ہماری۔ آج دین بچا ہے ان کی وجہ سے۔ اسی لیے کہا جائے، پیغمبر کی حدیث ہے کہ علماء کے خون کی، اس قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے۔ آپ اندازہ کیجئے۔ تو ایک فکر یہ چل رہی ہے۔ دوسری فکر یہ ہے کہ صرف روزہ اور نماز کرو، یہ علم تعزیہ اور یہ تمام چیزیں تبرکات، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک فکر اور ہے۔ ایک فکر ہے جو ملنگوں والی ہے کہ جو سال بھر کالے کپڑے پہنے رہیں گے، کہلاتے شیعہ وہ بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم مسجد میں کیوں جائیں، وہاں تو حضرت علی علیہ السلام ہمارے مولا شہید ہوئے تھے، وہاں ہم کیوں جائیں۔ یہ ایک فکر یہ بھی ہے۔ ایک فکر اور ہے کہ جو کہتی ہے کہ نہیں جا تو سکتے ہیں لیکن اب جائیں گے تو، میں ہندوستان میں نے دیکھا ہے، دوسرے ملکوں کا میں نہیں جانتا ہوں، کہ باقاعدگی کے ساتھ اگر مسجد میں مجلس ہو رہی ہے تو جب تک مولانا مجلس پڑھ رہے ہیں ممبر پر، تب تک جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں وہ دوسرے لوگ ہیں۔ جیسے ہی مجلس ختم ہوئی، ماتم کا سلسلہ شروع ہوا، یہ پورے سب کے سب باہر چلے گئے، ماتم والے اندر آ گئے۔ جو باہر کھڑے تھے انہوں نے نماز نہیں پڑھی اور نہ مجلس سنی، وہ صرف ماتم والے تھے۔ جو اندر تھے ان کو ماتم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میں آپ کو اس لیے سما خراشی کر رہا ہوں آپ کی کہ آپ متوجہ ہو جائیں، بخدا میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ایک عام شیعہ ہمارے اور آپ جیسا کس طرف جائے۔
یہ سارے گروہ ایک دوسرے کو برا بھی کہتے ہیں، ان کا عقیدہ خراب ہے، اور ہم پہلے ہی نتیجہ نکال لیتے ہیں خود ہی، کسی سے ملے بھی نہیں ہیں، اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے نتیجہ نکال لیا کہ ارے وہ آدمی کچھ نہیں، اس کا عقیدہ مقصر ہے، حضرت علی کی فضیلت میں کمی کر دیتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص دل میں حضرت علی کے لیے عقیدہ بہت عمدہ رکھتا ہو، بہت پاکیزہ عقیدہ ہو، زبان سے اس کی ترجمانی کرنے میں گڑبڑ کر دیتا ہو، نتیجہ آپ نکالنے والے کون ہیں؟ ہم کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا شیعہ عقیدہ اس کا خراب ہے جب تک کہ ہم واقعی اس کے عقیدے سے واقف نہ ہوں؟ مشکل ہے نا؟ ان سب کے درمیان ہم سب کو رہنا ہے اور اپنے عقیدے کو درست رکھنا ہے۔ تو بس میں آپ کو ایک ہی تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا یہ فرقہ شیعہ، اس کے لیے بھی قرآن کی وہی آیت ہے جو آیت ہوتی ہے کہ ہم امت وسطا ہیں، درمیانی امت ہے، یعنی نہ ہم ایک طرف ایکسٹریم پہ چلے جائیں اور نہ دوسری طرف ایکسٹریم پہ چلے جائیں، نماز بھی پڑھیں اور روزہ بھی رکھیں، صحیح عقائد کو بھی رکھیں، پاک و پاکیزہ اعمال کو بھی انجام دیں، اور ساتھ میں دل سے عزاداری کریں۔ اس کے تمام تبرکات ہمارے لیے محترم ہیں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو محترم نہ ہو۔ شاعر اللہ کی عزت کرنا انسان کے لیے واجب ہے۔ شاعر اللہ میں حسین بھی ہیں اور کربلا بھی ہے، اور کربلا کے نشانات بھی ہیں۔ جو جس چیز سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کی عظمت کا فرق ہو جاتا ہے۔ جب وہ قمیض جناب یوسف سے وابستہ ہو گئی تھی تو اس کا کارنامہ یہ تھا کہ ایک نبی کی آنکھوں کی نور کو واپس اس نے لا دیا، حالانکہ صرف جسم یوسف پہ ہی تو تھی، قمیض میں کیا حیثیت ہوتی ہے؟ جس کپڑے کی بھی بنی ہوگی، ہر ایک پہنتا ہے قمیض، لیکن یہ ایسی تھی کہ وہاں سے گئی مصر سے اور نبی کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قمیض یوسف سے وابستہ تھی۔ تو اس لیے یہ سب قابل احترام ہے، ہمارے عقائد پاک و پاکیزہ ہونے چاہیے، دل میں کوئی کدورت نہیں رکھنی چاہیے، نہ اس ایکسٹریم پہ جائیے نہ اس ایکسٹریم پہ جائیے، بلکہ وہ راستہ اختیار کیجیے جو اہل بیت کا راستہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد ہمارے دین پر ویسے ہی باہر سے حملے ہو رہے ہیں، جب باہر سے حملے کیے جا رہے ہیں تو اپنے گھر میں تو معاملات کو درست کر لیں۔ ہمیں تو ایک ساتھ متحد ہونا چاہیے، ہمیں کبھی آپس میں اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں شخص کا عقیدہ یہ اور فلاں کا یہ ہے لہٰذا میں اس سے ملوں گا ہی نہیں۔ اگر عقیدے میں آپ کو کجی دکھائی دے رہی ہے تو آپ اس کو قائل کیجئے، اس سے گفتگو کیجئے، پتہ تو کیجئے کہاں سے اس نتیجے پہ پہنچاؤ، بجائے اس کے کہ اپنے طور پر ایک فیصلہ کر کے ایک جھگڑا پیدا کر لیں۔ تو مسلسل اس کے خلاف مہم چل رہی ہے، اور اس مہم کے لیے آپ حضرات کا کام یہ ہے کہ آپ اعتدال کے ساتھ، عدل کے ساتھ اس کام کو انجام دیں کہ جو سب سے صحیح ہے، اور جو آپ کے علماء ہیں جو آپ کو جواب دیتے ہیں، انہوں نے محنت کی ہے، ان کا کوئی اس میں پرسنل انٹرسٹ نہیں کہ آپ کو کسی چیز سے منع کر دیتے ہیں یا کسی چیز کے لیے حلال حرام بتا دیتے ہیں آپ کو، اس میں ان کا کوئی فائدہ ذاتی نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ نہ سمجھیے گا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو خونس مل جاتا ہے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے دنیا کا طالب ہو، دنیا کا طلبگار ہو، وہ چاہتا یہی ہے کہ قوم اسی نہج پہ چلے جس پہ اہل بیت علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے۔ ایک صلوات پڑھیے اب رہی بات یہ کہ ہمارے عقیدے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کیسے شیعہ ہو گئے، تو میں آپ کو جواب وہاں سے دوں کہ جو مستند جواب ہے، ہم شیعہ کیوں ہیں؟ پہلا تو سوال یہی ہے، اور آپ قرآن سے ثابت کیجئے کہ آپ شیعہ ہیں۔ ایران کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے اس کا بہت عمدہ جواب دیا، قرآن سے دیا۔ واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ وہ پاکستان تشریف لے گئے، ایک کانفرنس میں گئے تھے، اور کانفرنس میں جب وہ گئے تو وہاں سبھی طرح کے لوگ تھے، صحافی بھی تھے، پروفیسر بھی تھے، اور مذہبی رہنما بھی تھے۔ ایران کا ریپرزنٹیشن یہ کر رہے تھے، اکیلے واحد اہل تشیع کے یہی ایک شخصیت تھے۔ تو چنانچہ ان کی جب تقریر ہوئی تو ان کی تقریر اتنی عمدہ تھی کہ کھڑے ہو کے لوگوں نے تعریف کی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا، آپ نے تقریر بہت عمدہ کی ہے۔ اسی میں سے ایک آواز آئی کہ بہت عمدہ تقریر ہے مگر کیا کیا جائے کہ تم شیعہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں شیعہ ہوں، 2 منٹ میں ثابت کر دوں گا قرآن کی آیت سے میں کیوں شیعہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا وقت بہت کم ہے اور 2 منٹ کا وقت ہے، جلدی 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 سناؤ، بگو بولو۔ تو اب یہ قرآن سے دلیل پیش کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
تو انہوں نے بتایا، اللہ ان پر رحمت کرے، حیات ہیں ماشاءاللہ، بہت عمدہ، فعال، بہت ہی نامور شخصیت ہیں اور بہت اچھے ان کے کام ہیں۔ ان میں سے انہوں نے اسی میں انہوں نے جواب دیا کہ 3 آیتیں پڑھوں گا قرآن کی اور ثابت کر دوں گا میں شیعہ کیوں ہوں۔ پیغمبر کے بعد دین کن کن سے ملا ہے ہم کو؟ تو 4 تو وہ ائمہ ہیں، امام ہیں جو اہل سنت جن کو مانتے ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی۔ ابو حنیفہ سے ملا ہے دین، یا امام مالک سے ملا ہے، یا شافعی سے ملا ہے، یا حنبل سے ملا ہے۔ اور ہم نے دین لیا ہے اہل بیت سے، اس کے علاوہ کہیں اور سے کچھ سورس نہیں ہے دین کا۔ مانا یہی گیا ہے 5، ایک ہمارے اہل بیت کا سلسلہ اور 4 وہ امام ہیں جو اہل سنت مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلی آیت قرآن کی ہے کہ جس کو میں پڑھ رہا ہوں، یہ سامنے کی آیتیں ہیں۔ پہلی آیت کیا ہے؟ پہلی آیت ہے کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، سابق والے ہیں اور جو سابق والے ہیں وہی مقرب ہیں، یعنی جو پہلے تھے وہ مقرب ہیں، بعد والے اتنے مقرب نہیں ہیں۔ اہل بیت قرن اول میں تھے پیغمبر کے ساتھ، تو اہل بیت تو وہ سابق والے۔ پہلا جو ان کا امام ہے وہ 80 میں پیدا ہوا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ سابق والے بہتر ہیں، بعد والے اتنے بہتر نہیں ہیں۔ تو ہم نے اہل بیت کو مانا، یعنی سابق والے کو مانا ہے، وہی مقربون میں سے۔ دوسری آیت قرآن مجید کی دوسری آیت ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں اہل بیت پاک ہیں۔ قرآن میں کوئی آیت ہے ان 4 اماموں کی پاکیزگی کی؟ اگر قرآن سے 4 اماموں کی پاکیزگی کوئی آیت ہو تو آپ دکھلا دیجئے۔ ہم نے ان کو مانا ہے جو پاک و طیب و طاہر ہیں، جن کو اللہ نے پاک رکھا ہے، تو لہٰذا ہم نے صحیح مانا ہے۔ تیسری آیت ہے کہ وَقُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں، فی سبیل اللہ، جنہوں نے اپنی جان دے دی ہے، بل احیاء عند ربکم یرزقون، ان کو تم مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں۔ اہل بیت راہ خدا میں شہید ہوئے اور اپنی جان دی ہے۔ ان 4 میں سے کس نے اللہ کی راہ میں جان دی ہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سے دیکھیے کتنی جلدی 3 آیتوں سے، بالکل سامنے کی آیتوں سے ہمارا دین ثابت ہو جاتا ہے۔ عقل کے اوپر، عقل کی میزان کے اوپر یہ دین مکمل طور پر ثابت ہے، اور اس کے تمام چیزیں جو ہم جن کو مانتے ہیں ان سب کے پاس ہمارے پاس دلیل ہیں، اور وہ دلیلوں کو پیش کرنے والے اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ لہذا ہمارا فرض یہ ہے کہ جب ہم نے راستہ حق اختیار کر لیا تو اس راستے پر چلتے رہیں، اور صحیح معنوں میں حق جو اس راستے پہ چلنے کا ہے اس کو ادا کرتے رہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ اذا کے سلسلے میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جمود کے ساتھ، یعنی پختہ دلی کے ساتھ اس اذا کو برپا کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ صرف ایسا نہ ہو کہ آ کے اذا چلی جائے اور ہم کچھ نہ کریں۔ دوسرا جو جز ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، یعنی حسین ہمارے درمیان آئیں اور اس کے بعد ہمارے درمیان سے 10 دن کے بعد، 2.25 مہینے کے بعد ایام اذا ختم ہو جائے، ہم جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ بلکہ اور الٹا ہی دیکھا گیا ہے، سال بھر تو بڑی دوستی رہتی ہے، ایک دوسرے کے یہاں دعوتوں میں بھی جاتے ہیں، ہندوستان ہوتا ہے کبوتر بھی اڑاتے ہیں، پتنگیں بھی اڑاتے ہیں ساتھ میں، یہاں پر بھی ہوتا ہے، دوستی جاری ہوتی ہے۔ لیکن ادھر ایام اذا کے 2.25 مہینے آئے آپس میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ معلوم ہے استغفر اللہ، امام حسین تشریف لائے تھے ان کا جھگڑا کرانے کے لیے۔ ان میں تو اور اتحاد ہونا چاہیے نام حسین پر۔ بنام حسین 4 کو معاف کر دینا کون سا مشکل کام ہے؟ امام حسین کے صدقے میں نے کسی کو جس نے مجھے برا کہا تھا معاف کر دیا، اس سے بڑھ کر کے ثواب کا کون سا کام ہوگا؟ یوں تو نہیں کرتے لیکن امام کی وجہ سے یہ دے رہے ہیں۔ آج عاشورہ کا دن ہے، آج 7ویں محرم ہے، آج 8ویں محرم ہے، چلو میں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا جنہوں نے مجھے برا کہا تھا، جن سے میری نہ اتفاقی تھی۔ کم سے کم یہ درس تو ہم کربلا سے لے ہی لیں کہ جب وہ حر جیسوں کو معاف کر سکتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی حر جیسا نہیں ہے۔ ہمارے بھائیوں میں یہ اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے، ہم میں وہ انقلاب آ جائے جو حسین کربلا میں لانا چاہتے تو حسینیت کے نزدیک ہم پہنچ جائیں۔ یہ ذمہ داری اس ایام عذاب میں ہماری ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں ویسے ہو جائیں جیسا حسین چاہ رہے تھے، تاکہ ہم حق کے عزا کو ادا کر سکیں۔
ہمارا ہر کام اس عزاداری میں دکھاوے والا نہ ہو بلکہ محبت والا ہو، انکساری والا ہو۔ جب ہمارا چوتھا امام وہاں بیٹھتا تھا جہاں جوتیاں رکھی جاتی تھیں، تو ہماری کیا مجال ہے کہ اس مجلس میں ہم کسی سے غرور کر سکیں یا کوئی ایسی بات کر سکیں کہ جس کو بری لگ جائے۔ ارے یہ مہمان سارے جو آئے ہیں حسین کے مہمان ہیں، میرے نہیں ہیں۔ یہ جو آئے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سے کہیں عظیم ہیں، اس لیے کہ آئے ہیں گریہ کرنے کے لیے، رونے کے لیے آئے ہیں، حسین کے یہ مہمان ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کتنا اپنے مہمان کو حسین پسند کرتے ہیں۔ واقعہ ہے کربلا کا، کافی برس پہلے کا، 70-80 سال یا 100 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک عورت اپنے بچے کو لے کے حرم ابو الفضل عباس میں آئی تھی۔ اس زمانے میں وہ چھوٹا بچہ، اس نے وہاں پر نجاست کر دی۔ عورت نے مولا سے معافی بھی مانگی اور وہ چلی گئی۔ یہ واقعہ ہے۔ ایک دوسرا واقعہ ہے جو بنی اسد کا ہے۔ بنی اسد آتے ہیں ہر عاشورے میں، ان کا بھی ویسے ہی ملتا جلتا واقعہ ہے، کیونکہ وہ آتے ہیں کدالیں لے کر، پھڑوے لے کر آتے ہیں، کیا وہ رسم ادا کرنے کے لیے جو امام سے انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ بنی اسد وہیں رہتے ہیں، تو جب وہ آتے ہیں تو ان کے پیر ننگے پاؤں ہوتے ہیں، پیروں میں کیچڑ بھی لگا ہوتا ہے، دھول بھی لگی ہوتی ہے، گندگی بھی ہوتی ہے۔ یہ داخل ہوئے، اسی سال حرم مبارک کے قالین کو تبدیل کیا گیا تھا۔ جو قالین اندر بچھے تھے ان نئے بچھائے گئے تھے۔ جب یہ اندر آئے تو ان کو شک، قدام نے سوچا کہ یہ قالین گندے ہو جائیں گے، اس لیے قالین کو لپیٹ کے رکھ دیا جائے، جب یہ زیارت کر کے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر بچھا دیں گے۔ کوئی اپنی نظر میں انہوں نے اچھا ہی کام کیا کہ قالین گندا نہ ہو، لپیٹ کے قالین الگ رکھ دیا۔ وہ آئے، زیارت کی، جیسے وہ رسمیں ادا کرتے ہیں زیارت کی وہ کر کے واپس لوٹ گئے۔ وہ لوٹ کے گئے، قالین بچھایا جاتا تھا، اپنے آپ لپٹ کے قالین کنارے کھڑا ہو جاتا تھا، ایک قالین نہیں کئی۔ آخرکار یہ پریشان ہو گئے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، چنانچہ اس زمانے میں جو مرجع تقلید تھے ان کے پاس گئے اور کہا اگر ہم سے یہ غلطی کچھ ہو گئی ہے کہ ہم جب بھی قالین بچھاتے ہیں ابو الفضل عباس کے روضے پر تو قالین اپنے آپ لپٹ کے کنارے کھڑا ہو جاتا ہے، کیا وجہ ہے آپ دیکھیے، آپ کچھ کیجئے اس سلسلے میں۔ چنانچہ اس زمانے میں جو مرجع تقلید تھے انہوں نے جا کر روضہ اقدس پہ دعا کی ہے، توبہ کی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، عبادت کی ہے۔ رات میں جب سوئے ہیں تو اس کے بعد خواب میں یہ بشارت ہوئی ہے کہ تم کو اپنے قالین عزیز ہیں، مجھ کو اپنے زوار عزیز ہیں، تم اپنے قالین کو لیتے جاؤ، یہ زوار میرے پاس جو آ رہے ہیں مجھے بہت پسند ہیں۔ تو آپ کو اندازہ ہوا کہ کتنی عظمت ہے ان کی کہ جو امام حسین کے غم میں آ جائیں، کیا ہماری حیثیت ہے۔ اس لیے اس ایام عزا کو اسی شان اور شوکت کے ساتھ منانا ہے، اسی انداز میں جیسا میرے امام چاہتے تھے، جیسا وقت کا امام چاہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ بس عزیزو، اب میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں۔ جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الميزان ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے، کس لیے؟ میزان، پہلے اس نے بینات کو بھیجا، رسول کے ساتھ ان نشانیوں کو بھیجا اور ساتھ میں میزان بھی بھیجی۔ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر آ جائیں۔ وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، اور اس نے لوہے کو نازل کیا ہے جو لوگوں کے لیے شدید بھی ہے، وہ منافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی ہے، فائدہ پہنچانے والا بھی ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ حدید کی آیت ہے، بڑی مشہور و معروف آیت ہے، کہ جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ سارا اہتمام جو کیا ہے انبیاء کو بھیجنے کا، ان کے ساتھ نشانیوں کو بھیجنے کا، کتاب کو نازل کرنے کا، وہ ساری یہ کوشش ہے وہ کس لیے ہے؟ تاکہ بنی نوع انسانی عدل پر آ جائے۔ یعنی ہدف یہ ہے کہ وہ عدل تک پہنچ جائیں، عدل ان کو پسند ہو جائے اور عدل کے نقطے تک پہنچ جائیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ اور میں شاید اس سلسلے میں ایک آدھ مجلس یہاں پڑھ چکا ہوں پہلے، لیکن میں ریپیٹ نہیں کروں گا، یہ موضوع بہت وسیع ہے، اور جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں وہ شاید غالباً یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ بڑا خشک موضوع آج انہوں نے منتخب کر لیا ہے، لیکن آپ یقین جانیے کہ اگر فکر اور عقل کے ساتھ اس موضوع پر توجہ دیجیے گا
تو یہ عدل کا موضوع اتنا عظیم موضوع ہے کہ جو ہر طرف پھیلا ہوا ہے، دین کے اصول میں بھی ہے اور دین کے فروع میں بھی ہے۔ عدل کا نظام وہ نظام ہے کہ جس کا تعلق عقیدے سے بھی ہے اور عمل سے بھی ہے۔ عقیدے میں عدل کا تعلق وہاں ہے کہ جہاں ہم توحید کے بعد اللہ کے عادل ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ عادل ہے، ہمارا خدا ایسا نہیں کہ غیر عادل ہے۔ اور اسی طریقے سے عمل کی دنیا میں بھی عدل کو ہر جگہ ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا، چاہے وہ عدالت ہو عدالتوں میں، چاہے وہ گواہی ہو کسی موقع پر، چاہے وہ ہمارا بولنا ہو، ہمارا کھانا پینا رہنا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز میں عدل چاہیے۔ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم سب عدل پر آ جائیں، اسی لیے یہ ساری کوشش ہے۔ آدم سے لے کر خاتم تک لا متناہی سلسلہ انبیاء کا، جن میں بہت سی کتابیں نازل کی گئیں، یہ بڑی کتابیں ہیں، 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، اور اس کے علاوہ صحف ابراہیم، صحف موسیٰ اور نہ جانے کتنی اور کتابیں ہیں جو اب نہیں ہیں موجود۔ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ سب عدل پر آ جائیں، یعنی خدا عدل کو پسند کرتا ہے ہمارے لیے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، وہاں بھی وہی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ عدل کیا جائے۔ اور عدل چونکہ اتنا اہم ہے کہ اس کا تعلق ہمارے دور کے امام کے ظہور سے بھی ہے، کیونکہ آئیں گے جب وہ انشاءاللہ، اور ہماری آنکھیں تڑپ رہی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے کہ ان کا جمال مبارک کا ہم نظارہ کریں ان آنکھوں سے۔ تو اس سلسلے میں بھی پیغمبر کی حدیث ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما و جورا، یعنی وہ آئیں گے اور زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، اسی طریقے سے کہ جیسے وہ اس سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ تو عدل کا تعلق دیکھیے وہاں تک ہے، عدل کا تعلق روز قیامت سے بھی ہے اور عدل کا تعلق بعد قیامت بھی ہے۔ تو لہذا چونکہ عدل اتنی اہم چیز ہے کہ پروردگار نے اس کے لیے اتنا اہتمام کیا ہے، تو ہمارے موضوع کا بھی تعلق اسی سے ہونا چاہیے۔ لہذا میرا موضوع اس سلسلے میں یہی ہے کہ عدل الہی اور امام زمانہ۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، اور عام طور پر جن لوگوں کے پاس عقل و فکر ہوتی ہے وہ اپنے عقائد کو اور دنیا میں اپنے تجربات کو کے بارے میں جب فکر کرتے ہیں تو بہت سے سوال ذہنوں میں آتے ہیں۔ مثلا ایک سوال یہ ہے کہ جبر اور اختیار، ہم سارے کام اپنے افعال جو انجام دے رہے ہیں وہ اللہ کے کرنے سے کی وجہ سے کر رہے ہیں، یعنی فاعل وہ ہے اور ہم انجام دے رہے ہیں، کٹ پتلی ہیں اس کے ہاتھ کی، یا اس نے اختیارات ہم کو دے دیے ہیں تاکہ ہم جو چاہیں کریں اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ عادل ہے تو پھر یہ شفاعت کیسی؟ عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ کسی سفارش کو سنا ہی نہ جائے۔ عادل تو وہی ہے، ہماری نظر میں جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں وہی ہے کہ جو کسی کی سفارش کو نہیں سنتا ہے، جو حق ہے اور جو عدل ہے وہی اسی پر عمل کرتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا اگر عادل ہے اور ہمارا عقیدہ ہے تو پھر شفاعت کیسی؟ ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے۔ مجھ سے کئی نوجوانوں نے اور ہمارے عمر لوگوں نے سوال کیا کہ بہت سے ایسے کافر ہیں یا غیر مسلم ہیں کہ جنہوں نے بہت نیک کام انجام دیے ہیں، مثلا جس نے پینیسلین کو ایجاد کیا، یا مثلا جس نے پولیو کی دوا کا ایجاد کیا ہے، یا مثلا مدر ٹریسا نے ہندوستان میں جا کر کے بڑے اچھے کام کیے ہیں، مشنریز گئے ہیں افریقہ اور مختلف ممالک میں جہاں انہوں نے بڑے عمدہ کام کیے ہیں، فلاح اور بہبود کے کام کیے ہیں، اسکول کھولے ہیں، اسپتال کھولے ہیں۔ یہاں پر اس شہر میں بھی آپ کو مشنریز کا اسپتال مل جائے گا، ہو سکتا ہے آپ کو بیپٹسٹ چرچ کی طرف سے ہی ہاسپٹل کھلا ہوا مل جائے، ہو سکتا ہے آپ کو وہ کراس والے ہاسپٹل کتنے ہیں جو پوری دنیا میں آپ کو مل جائیں گے۔ یہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی نیک کام تو کیا ہی ہے۔ سر گنگا رام ہسپتال ہے لاہور میں، اور کون سا ہے، کنگ جارج میڈیکل کالج ہے لکھنؤ میں، یہ کس کے نام پر ہیں؟ انہی لوگوں نے کھلوائے ہیں۔ نیک کام تو کر دیا، لیکن اللہ کا عدل کہاں جائے گا؟
خدا اس عدل کو جس کے لیے مشہور ہے وہ کیسے ان کو اس کا بھرپایا کرے گا یا کہا جائے کہ حق ان کا دے گا، جبکہ یہ عقیدہ ہی نہیں رکھتے اس خدا واحد کے اوپر؟ تو یہ سوال ذہنوں میں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ آخر اتنی مصیبتیں کیوں ہیں؟ آخر اتنا انسان مصیبتوں کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ اتنا پریشان حال کیوں ہوتا ہے؟ کسی کی مفلسی کا عالم کچھ ہے، کسی کی تکلیف کا عالم کچھ ہے، کوئی ظلم کا شکار ہے، کوئی قید و بند کی مصیبتوں میں ہے، کوئی بم کے دھماکوں کی زد میں ہے، کوئی وطن سے دور کر دیا گیا ہے، کسی کو ہجرت کرنی پڑی ہے، کسی کے ساتھ کوئی مشکل، کسی کے ساتھ کوئی مشکل۔ یہ مشکلات کیوں اللہ نے ڈالی؟ عادل کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ سب کی زندگی آسان کر دیتا۔ اسی طریقے سے جنگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ جانے کتنے بے گناہ مر جاتے ہیں جن کا کسی جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، بمباری کی گئی، ہزاروں لوگ اس کے اندر مر گئے۔ بلکہ آفاتیں جو آتی ہیں، مصیبتیں جو آتی ہیں پوری سال بھر، کہیں زلزلہ آتا ہے، کہیں طوفان آتا ہے، کہیں ٹورنیڈو آتے ہیں، کہیں اسٹارم آتا ہے، کہیں پر باڑھ آ جاتی ہے، کہیں پر سوکھا پڑ جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ، مویشی اور انسان سبھی مر جاتے ہیں۔ اللہ کا عدل کہاں گیا؟ اس ذہن میں سوال تو آتا ہے کہ اگر اللہ عادل ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ عادل ہے، ہم مانتے ہیں اور یقیناً عادل ہے وہ، تو آخر اس کو ہم عدل کے زاویے سے اگر دیکھیں تو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ آپ بتائیے۔ یہ ایک ذہن میں سوال ہے کیونکہ ہم مانتے ہیں اس کو، ہم مان تو لیتے ہیں لیکن ماننے سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے دلیل چاہیے ہوگی ہم کو۔ اس دلیل کو فراہم کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ عام طور پہ انسان کی ذہنیت یہی ہوتی ہے کہ چیز اگر آسان ہوتی ہے تو سمجھ میں آ جاتی ہے، مشکل ہوتی ہے تو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ عقائد کے سلسلے میں بھی معاملہ سیدھا سیدھا ہوتا، بیچ میں شیطان کو کیوں لایا وہ؟ تو ہم یہ مان لیتے، اللہ کو ایک مان لیتے، رسول کو مان لیتے، سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا، بعد میں خلافت کا مسئلہ بھی نہ ہوتا، سارے اماموں کو مانتے ہوتے، 12 اماموں کا پورا دور دیکھتے، انشاءاللہ پوری دنیا میں عدل و انصاف ہوتا ہی ہوتا۔ لیکن بیچ میں یہ شیطان کے آنے کے بعد اور اس کے بعد فرعون اور نمرود اور شداد کی پوری حکومتیں ہیں، اور اس کے بعد یہ ظالم پات کے پیدا ہوئے، انہوں نے عباسی اور اموی خلیفہ پیدا ہوئے، اور آج کے ظالم جو موجود ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سامنے، صدام مر کے گیا ہے، یہ کیوں؟ پھر اموات ایک مسئلہ وہ بھی ہے، اچھے خاصے جی رہے تھے، اچھے خاصے رہ رہے تھے، گھر آشیانہ بنا لیا تھا، نوکری کا انتظام تھا، سب کچھ معاملات صحیح چل رہے تھے، اچانک اللہ نے موت دے دی، لیجیے۔ آئی کیوں موت؟ ارے ہماری تو طبیعت یہ ہے کہ ہم زندہ رہیں بہت دنوں تک۔ یہ ساری پوری دنیا کوشش کر کیا رہی ہے؟ لانگ لائف ملنی چاہیے۔ پہلے کی جو لائف تھی یہاں پہ کتنے 60-65 سال ایوریج تھی، اب 80 سال بتاتے ہیں۔ جاپان میں اس سے بھی زیادہ 90 سال ہو گئی ہے۔ کوشش یہ ہے کہ تمام آلات اور تمام میڈیسن لگا کر کے کسی طریقے سے اس لائف کو بڑھا دیا جائے یا ختم ہی کر دیا جائے موت کا سلسلہ۔ انسان کی خواہش تو یہی ہے کہ زندہ رہے، مرے کیوں بھائی؟ مر گیا تو یہ عدل ہوا اللہ کا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کئی سوالیہ نشان ہیں جو ذہنوں میں موجود ہیں، اور میں جس نظر سے مجمع مجھے دیکھ رہا ہے میں خوب اچھے طریقے سے پہچانتا ہوں اس کو، لیکن بہرحال خلیص ذہنوں میں پیدا ضرور ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، اگر آپ کے پاس عقل و فہم ہے کہ آخر اللہ کا عدل انصاف کہاں گیا۔ میں خود ملا ہوں ان لوگوں سے جو ویٹرنز آف وار ہیں، ویتنام میں لڑنے کے لیے گئے تھے یا گئے تھے کسی اور وار میں، انہوں نے کہا ایک بم مارا کئی ہزار لوگ مر گئے۔ ہم نے پوچھا تم کس میں بلیو کرتے ہو؟ کہا آپ کسی میں بلیو کرتے، ایک خدا کو بھی نہیں مانتے، کسی کو نہیں مانتے۔ دیکھیں کیوں نہیں مانتے؟ کہا کہاں تھا وہ خدا جس نے بچایا نہیں ان مظلوموں کو؟ اب آپ لاکھ دلائل دیتے رہیے، اس نے سوچ لیا ہے، اس نے سمجھ لیا ہے، جو وہ اس نے سمجھ لیا ہے اس سے آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے۔ کوشش کی سمجھایا لیکن وہ سمجھنے والے نہیں۔ خدا نہ کرے ہمارے یہاں اس طرح کا عقیدہ نہیں الحمدللہ۔ لیکن میں آپ سے سوال کروں، آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہے، با فہم مجمع میرے سامنے ہے، آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں کہ دنیا میں بہرحال امتیازات تو ہیں، فرق تو ہے، ایک گورا ہے ایک کالا ہے، ایک عرب ہے ایک عجم ہے، ایک لمبا ہے ایک ناٹا ہے، ایک صحت مند ہے ایک بیمار ہے، ایک کی عمر طولانی ہے ایک کی عمر کم ہے، ایک بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا ایک فقیر کے یہاں پیدا ہو گیا، ایک اپنے وطن میں رہا ایک کو مصیبتوں سے دور ہونا پڑا، وطن چھوڑ دیا اس نے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، ایک جانور ہے ایک انسان ہے۔ یہ تمام امتیازات، ان میں عدل خدا کہاں دکھ رہا ہے؟ ہمیں بتائیے آپ۔
ایک بہت مہم سوال ہے، مشکل سوال ہے، ایک صلوات محمد وآل محمد۔ تو یہی سوالات کی کوشش کی جائے گی کہ میں کہاں، میری کہاں بساط اور کہاں میرے پاس علم، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ ان موضوعات پہ مجلس پڑھوں کہ جو آپ نے جن کی طرف توجہ نہیں دی ہے، ورنہ روایتی مجلس پڑھنا میرے لیے بے انتہا آسان ہے۔ 4-6 جنگیں تو میں پڑھ ہی سکتا ہوں آرام سے، کیونکہ میں پڑھ چکا ہوں مجالس کو، میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ تاریخی چیزیں بیان کرتے چلے جائیے، انداز بیان کا فرق ہے، لیکن اس میں آپ کو حاصل کیا ہوگا؟ ہاں ضرور دل کو سرور ضرور ملے گا، لیکن عقل کی تسلی کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ عقلی تقاضوں کو پورا کیا جائے ان مجالس میں۔ وہ دور گزر گیا، اور ماشاءاللہ الحمدللہ مجھے اطمینان ہے کہ وہ ذاکرین موجود ہیں جو آپ کی وہ بھرپائی کر دیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ضرور پڑھیں گے اور کر دیں گے، اور مجھ سے بہتر پڑھ لیں گے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو میں ذرا انٹریگ کروں، ذرا آپ کی اس خلش کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں کہ جہاں آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے، تاکہ یہ موضوع آپ کے لیے آسان ہو جائے اور یہ مہم آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور مجھے اثر نہیں پڑتا ہے کہ اگر لوگ فکروں میں لگ جائیں، زیر ممبر میری تنقید کر لیجئے گا، مجھے بتا دیجئے گا، ہو سکتا ہے موضوع بدل ہی دوں اگر آپ کو ناپسند ہو، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس طرف آئیں کہ جہاں آپ اپنی عقل کو لگائیں اور اپنی فکر کو اس طرف لے جائیں کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری کیسے ہے؟ دین میں 2 حصے ہیں، ایک اصول ہے، ایک فروع ہے۔ فروع دین میں تقلید کرنا ضروری ہو گیا ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے جو ان علماء کے پاس ہے، جو مجتہدین ہیں، جنہوں نے 40,000 لوگوں کی زندگی کو اسٹڈی کیا ہے صرف علم رجال کے لیے۔ کیونکہ جب ایک سلسلہ حدیث چلتا ہے نا، انہوں نے ان سے کہا، 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 یہ پوری تفصیل ہے۔ یہ جتنی کڑیاں مل رہی ہیں لوگوں کی، ان سب کی اسٹڈی کرنی پڑتی کہ ان کا عقیدہ کیا تھا، یہ کیسے تھے، یاد رکھتے تھے کہ نہیں یاد رکھتے تھے، بھول جاتے تھے، یہ کس طرف تھے، اپنی طرف تھے، دوسری طرف تھے، سچے تھے، جھوٹے تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ سمجھے ایک حدیث کی صحت کو ثابت کرنے کے لیے 40,000 لوگوں کی کم سے کم زندگی کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس تو ہے نہیں وہ، تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ تقلید کرتے ہیں۔ تقلید میں روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، جتنے فروع دین ہیں وہ سب آ گئے۔ اس کے علاوہ بھی یہ تو گنتیوں کے ہیں، ماں باپ کی اطاعت بھی فروع دین ہے، پڑوسی کا حق بھی فروع دین ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ گنتے چلے جائیے۔ تو یہاں تو تقلید ہو گئی۔ اصول میں تقلید حرام ہے، یعنی آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ چونکہ میں اللہ کو ایک مان رہا ہوں لہذا آپ بھی مان لیجئے۔ آپ اللہ کو عادل مان رہے ہیں، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو میں بھی اللہ کو عادل مان لوں، جی نہیں، یہ تقلید ہو نہیں سکتی۔ آپ کو خود اس منزل پر پہنچنا ہے کہ اللہ کی توحید کو آپ خود اپنے لیے سیٹسفائی کر سکیں، یعنی آپ خود بتا سکیں کہ ہاں اللہ ایک ہے، کسی اور کو نہیں، اپنے آپ کو۔ آپ کے پاس اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ کے عدل کی دلیل بتائیے مجھے۔ آپ سب مانتے ہیں اللہ عادل ہے، پہلے توحید پھر عدل۔ آئیے ذرا اللہ کے عدل کی دلیل بتائیے۔ آپ کو میں نے اتنے سوالات اس سے پہلے دیے ہیں، میں آپ سے پلٹ کے پوچھ لوں کیوں ایک آدمی جو ہے وہ افریقہ میں پیدا ہوا ہے، کوئی امریکہ میں پیدا ہو گیا۔ ایک کے 4 بھائی تھے، ایک کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ ایک آدمی ایسا تھا جس کے بہت اولادیں تھیں، ایک کے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ایک صاحب چاہتے تھے کہ میرے 4 بیٹے ہوں، ان کی 4 بیٹیاں ہو گئیں۔ ایک صاحب چاہتے تھے کہ میری ایک بیٹی اور ہو جائے، ان کے بیٹے بیٹے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ کیا اللہ کا عدل ہے؟ آپ بتائیے، دلیل سے دکھلا دیجئے مجھے۔ دلیل دینی پڑے گی اور خود مطمئن کرنا پڑے گا اپنے آپ کو اس دلیل سے۔ سبحان اللہ، ہے نا مشکل مہم کام؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ابھی تو میں نے موضوع آپ کے سامنے رکھا ہے اور آپ ماشاءاللہ سناٹے میں آ گئے۔ ابھی تو میں نے اس کی تشریح کرنی شروع نہیں کی ہے، بڑا خشک موضوع نظر آ رہا ہے آپ کو، لیکن بات آپ سے کہوں کہ عقلی جتنی باتیں ہوتی ہیں انٹیلیکٹ کی، ان میں یہ جذبات نہیں دیکھے جاتے، بلکہ انٹیلیکٹ کو جو چیز اپیل کرتی ہے وہ زیادہ خوش کرتی ہے لوگوں کو۔ تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی یہ بہت ہو سکتا ہے کہ فائدہ مند ہو۔ اور چونکہ عدل کا تعلق اتنا قریب ہے،
اب ذرا اس کا رخ بدل کے دیکھیں کہ جب ہم عدل کے قائل ہو جائیں اللہ کے، تو اب امام زمانہ جو تشریف لائیں گے ان کے آنے سے کیسا عدل ہو جائے گا۔ آپ سوچئے، صورتحال یہ ہے اس وقت دنیا میں کہ ہر ملک میں جو کیفیت ہے، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ مصر ہو، چاہے وہ یمن ہو، یہ تمام ممالک کے جو پیشن گوئیاں موجود ہیں، اگر آپ وہ سنیں گے تو آپ کو شاید یہ لگے کہ ہم بہت قریب آ گئے ہیں، شاید لگے۔ میں نہیں کہہ سکتا، تاریخ میں یہ نہیں کہہ سکتا، اللہ جانتا ہے اس راز کو، کوئی نہیں کہہ سکتا کب ظہور ہوگا، لیکن حالات کے پیش نظر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اور جو انشاءاللہ میں بیان کروں گا ان مجالس میں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم ہو سکتا ہے کہ بہت قریب آ گئے ہیں۔ تو اب یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم امام سے اپنی معرفت رکھیں۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتا جاہلیہ، جس نے اپنے دور کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی اور وہ مر گیا، گویا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ پھر سناٹا ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ حضور والا عدل ہے کیا؟ یہاں سے گفتگو شروع کی جائے۔ پہلے آپ اپنے خود ذہن میں اس بات کا خاکہ تیار کیے کہ آپ کی نظر میں عدل کیا ہے۔ آپ کو کوئی مال یا حق چھین لے تو اس حق کو حاصل کرنے کے لیے آپ عدالت جاتے ہیں، اگر یوں وہ نہ دے، عدالت گئے تو عدالت میں آپ کی توقع یہ ہوتی ہے چونکہ آپ کا مال غصب کیا گیا ہے، آپ کی زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، آپ کا مال کسی نے چرا لیا ہے، لہذا عدالت انصاف کرے اور آپ کو آپ کا حق دلوا دے، بس یہیں تک، یہی عدل ہے۔ دوسرا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انصاف، جو میں نے ابھی بولا بھی ہے، اور ہم کہتے بھی ہیں بعض وقت دونوں کو ملا کے، بھائی دیکھیے عدل و انصاف سے کام کیجیے گا، عدل و انصاف، یعنی عدل کو بھی اور انصاف کو بھی ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ اصلاً دونوں میں فرق ہے، ہماری زبان زد ہو گیا ہے، ہم سمجھتے ایک ہی ہیں، لیکن ہے فرق دونوں میں۔ عدل خود جس کو کہ حکما نے بیان کیا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ کسی شے کو اس کے مقام پر، صحیح مقام پر رکھنے کا نام ہے عدل، یعنی ٹوپی سر پر، جوتی پیر میں، یہ ان کے مقامات ہیں۔ اب کوئی صاحب اگر اس کی کیفیت کو بدل لیں تو انہوں نے ظلم کیا ہے، سر پہ جوتی رکھ لیں اور پیر میں ٹوپی پہن لیں، یہ ظلم ہوگا، عدل نہیں ہوگا۔ مگر یہ ضمنی طور پر، یعنی جیسے کہا جائے کہ لے مین کی ڈیفینیشن ہے عدل کی۔ انصاف کیا ہے؟ انصاف بنا ہے نصف سے، کسی چیز کو برابر برابر تقسیم کرنا، اس کو کہتے ہیں انصاف۔ یعنی ابھی کل ہی مجلس ہوئی تھی یہاں اور ہم بھی اس میں شرکت کر رہے تھے، جب مجلس ختم ہوئی تو سب کو ایک ایک تبرک دے دیا گیا، اب اس پیکٹ میں جو بھی تھا، جو آپ کو دیا گیا وہی آپ کو دیا گیا، وہی آپ کو دیا گیا۔ یہ برابر کا تقسیم جو ہے یہ انصاف۔ اس میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ ضرورت کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں 4 روٹی کھانے والا آدمی ہوں، میری غذا زیادہ، مجھے ایک ہی روٹی ملی، اس میں تو بھوکا ہی رہ گیا۔ رات کو میں گھر لے کے گیا، میں نے نکالا، میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ رزق عطا فرمایا ہے، لیکن میں کیا کروں پروردگار، میں تو 4 روٹی کھانے والا آدمی، اس میں ایک روٹی اور تھوڑا سا قیمہ رکھ دیا ہے، اللہ جزائے خیر دے ہمارے بھائی کو، کیا کیا جائے، مجبوری ہے، لیکن اب میں پیٹ مار کے سو گیا۔ دوسرے صاحب ہیں جن کی غذا آدھی روٹی ہے، وہ ایک روٹی لے کے گھر گئے، اب وہ بیچارے ایک روٹی لے کے گھر گئے تو کیسے ختم کر لیں اس روٹی کو؟ انہوں نے آدھی کھائی اور آدھی کو انہوں نے کہا یا تو فریج میں رکھ دو یا جانوروں کو کھلا دو، یا جو بھی اس کا مصرف انہوں نے سمجھا، آج تو نہیں کھائی جا سکتی۔ تو ان کی ضرورت تھی آدھی روٹی، میری ضرورت تھی 2 روٹی، ان کی ضرورت سے ان کو زیادہ مل گیا، میری ضرورت سے مجھ کو کم ملا، دیکھنے میں انصاف ہوا، مگر یہ انصاف عدل نہ ہوا۔ عدل کا تقاضا یہ تھا کہ آدھے والے کو آدھی روٹی دی جائے اور جس کے 2 روٹی کی غذا اس کو 2 روٹی دی جائے۔
ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اب آپ سمجھے ذرا پیچیدہ مسئلے ہیں, مجھے معلوم ہے ذہنوں پر بار پڑے گا, لیکن میں اس منزل سے نکل جاؤں گا انشاءاللہ. لیکن ہے یہی حقیقت کی عدل یہ ہے, انصاف یہ ہے. ہم جہاں انصاف کی بات کرتے ہیں وہاں اصل میں ہم برابر تقسیم کرنے کی بات نہیں کرتے, چونکہ زبان زد ہو گیا ہے لہذا ہم بول دیتے ہیں انصاف کیجیے گا. ارے انصاف کیجیے گا کیا؟ اگر انصاف کیا جائے تو جس کو جو ضرورت ہے وہ اس کو ملے گا ہی نہیں. عدل کہتا ہے کہ جس کو جو ضرورت, جو حق ہے وہ صحیح جگہ رکھا جائے. اب عدل کے سلسلے میں صرف یہی نہیں ہے کہ صرف یہی ایک ڈیفینیشن ہے. مثلا ایک مشین ہے, مشین میں بہت سے پرزے ہیں. کار ہے آپ کی, آپ کار چلاتے ہیں, اسٹیئرنگ بھی ہے, پہیے بھی ہیں, گیئر بھی ہے, ٹرانسمیشن بھی ہے, اس میں تمام چیزیں ہیں, اس میں وہ وائپر چلانے والا بھی ہے, وہ پیچھے وہ آپ کی ونڈشیلڈ ہے اس کو بھی گرم کرنے والی چیزیں ہیں, وہ ٹرن سگنل بھی وغیرہ وغیرہ. ان سب چیزوں کا ایک توازن ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جس چیز سے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہیں اس سے وائپر چلنے لگے, یا مثلا آپ نے چابی لگا گاڑی اسٹارٹ کی, گاڑی اسٹارٹ ہونے کے بجائے جو ہے وہ گاڑی ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی. نہیں, توازن رکھ کے اس مشین کو بنایا گیا ہے. ہر پرزہ اس مقصد کے لیے, جس مقصد کے لیے اس مشین کو بنایا گیا ہے, اس میں صحیح سائز کا اور صحیح طریقے سے اور صحیح وقت پر اور صحیح انداز میں کام کرے گا. یہ عدل ہے. اگر ان کے توازن کو بگاڑ دیا جائے تو وہ مقصد پورا نہ ہوگا جس کے لیے وہ مشین بنی ہے. یعنی عدل نہیں ہوگا, اب ظلم ہو جائے گا. تو ایک مشین کے سلسلے میں ہو گیا. کسی چیز کی کیمیکل فارم ہوتی ہے, کھانسی کی دوا ہے, اس کے ایک کیمیکل فارم ہے, جو بھی اس میں ڈالا گیا ہے کیمیکل تاکہ کھانسی رک جائے. اب کھانسی کی دوا کوئی صاحب بجائے کھانسی کے اس دوا میں کچھ اور ڈال دیں تو یا اس کا توازن خراب کر دیں. کوئی دوا ڈالنی تھی 2 ملی گرام, انہوں نے ڈال دی 20 ملی گرام. یہ توازن جو خراب ہوا کیمیکل, اس نے بھی عدل نہ کیا, اس نے ظلم کر دیا. تو ہر شے جو جس مقصد کے لیے ہے اور جس مقدار میں اور جس انداز میں ہے, اس توازن کو برقرار رکھنے کا نام ہے عدل. سمجھ گیا؟ اب آپ سمجھ لیجیے, میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص سب پر برابر برابر کا ظلم کرے تو کیا عدل ہوگا یا ظلم ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بھائی تھے صاحب, وہ ہنٹر لے کے گھومتے تھے, ان کا درہ مشہور تھا, بڑا ان کا انصاف بھی مشہور ہے, تاریخ نے بڑا بیان کیا, بڑے عجیب چیز تھے وہ. اگر وہ برابر برابر سب کو 2 درے مار دیں تو یہ عدل ہے یا انصاف ہے؟ تو عدل کا کام وہ نہیں ہے. انصاف کا کام ہے برابر تقسیم کرنا, اور عدل کا کام یہ ہے کہ ہر چیز کا توازن اور حق ادا کرنا. جہاں پر جو چیز جس حق سے رکھی جائے وہاں رہے. دین جب حق سے ہٹنے لگے تو پھر ضرورت ہوتی ہے اس کی جو حق کا نمائندہ ہوتا ہے کہ دین کو اپنے مرکز پر لے آئے. اب اس کے لیے اگر صلح کرنی پڑے گی تو صلح کرے گا, حالات کو دیکھے گا تو تلوار لے کے کھڑا ہوگا اور جنگ کرے گا. جب تک کہ دین اپنے مقصد کے لیے جس کے لیے آیا ہے اس مرکز پر نہیں پہنچ جائے گا, تب تک یہ دین کی محافظت کرتا رہے گا اور اس مرکز پر لے آئے گا. اس میں ذرا سا بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. غدیر کے میدان میں جب پیغمبر اعلان کر رہے تھے کہ میں علی کو